میں 4 سال سے تجربہ کر رہا ہوں کہ ہم صرف کنگ ایڈورڈ کے ڈاکٹرز کو ہائر کرتے ہیں اور ابنڈنٹ نمبرز میں ہائر کرتے ہیں. تو کل ہی انڈیا میں میرے ایک دوست ہیں جو کہ وہاں ریہیب کرتے ہیں، ڈاکٹر بھاٹیا. تو وہ پوچھ رہے تھے کہ آپ بجٹ کیسے بیلنس کرتے ہیں اتنے زیادہ کنگ ایڈورڈ کے ڈاکٹرز کو ہائر کر کے. تو میں نے کہا کہ میں نے کبھی پیسے ضائع نہیں کیے اور کبھی بھی ایسی صورتحال پیش نہیں آئی کہ مجھے اپنے کام کاج کے لیے کوئی سرمائے کی ضرورت ہو تو مجھے کوئی دقت پیش آئی ہو. اپنے ادارے کی معیشت کو عزیز رکھنا، معیشت کو مستحکم رکھنا، ٹھوس رکھنا، یہ ادارے کے سربراہ کی ضرورت ہوتی ہے. کہ آپ اگر کوئی ادارہ چلاتے ہیں تو ظاہر ہے 600 لوگ کام کرتے ہیں ہمارے ادارے میں، اور وہ 600 گھروں کا معاملہ ہوتا ہے، اور اس میں ایک مثالی کردار رکھنا کہ کسی کی تنخواہ ایک دن بھی دیر نہیں ہوگی اور 45 سال میں کبھی نہیں ہوگی. تو لیکن سرمایہ سے دلچسپی براہ راست نہیں، بالواسطہ ہونی چاہیے کہ مقصد کیا ہے آپ کا. تو اس لحاظ سے آپ میرا نام ادھر شامل کر سکتے ہیں کہ جو لوگ امن و سکون کے خواہش مند ہیں، یا جو لوگ دلی اطمینان کو اہم سمجھتے ہیں، جو لوگ خوشیوں کو قیمتی سمجھتے ہیں، جو لوگ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جو نباہ کی پالیسی پہ چلتے ہیں، جو دنیا کی ایک بہترین پالیسی ہے. اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں، مالی خوشحالی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں جو 30 فیکٹرز ہیں ان میں سے دوسرے نمبر کا جو فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی نباہ کی صلاحیت ہونی چاہیے. یعنی نباہ کے علاوہ آپ کے ذہن میں کوئی لفظ ہونا نہیں چاہیے. نباہ کا جو اپوزٹ لفظ ہے وہ آپ کے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے. آپ مجھے بتائیے کہ نباہ کا اپوزٹ لفظ بھلا کیا آتا ہے آپ کے ذہن میں؟ نباہ کا جو لفظ ہے، جو اس کا جو اپوزٹ لفظ ہے وہ ہے تباہ. تو 30 فیکٹرز میں دوسرے نمبر کا جو فیکٹر ہے وہ ہے نباہ کی پالیسی کامیابی کے لیے. اور پہلے نمبر کا آف کورس یہ ہے کہ اپنے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ آنیسٹ ہونا. اور تیسرا فیکٹر یہ ہے کہ آپ کے پیچھے کوئی تھپکی ہو، کوئی تھپکی اس کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ ماں باپ کی تھپکی ہو، چاہے آپ کے شریک حیات کی تھپکی ہو، یا دوست احباب کی تھپکی ہو، یا جو آپ کے کلائنٹس ہیں ان کی تھپکی ہو. تھپکی کے بغیر کام نہیں چلتا. لیکن تیسواں فیکٹر جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی اچھی ٹاپ کی یونیورسٹی سے آپ نے گریجویٹ کیا ہو. تیسواں، جسٹ امیجن کہ پہلا ہے آنیسٹی ود یور سیلف اینڈ ادرز، اور تیسواں فیکٹر ہے کسی اچھی بڑی یونیورسٹی سے، ٹاپ کی یونیورسٹی سے آپ نے شاندار نمبروں کے ساتھ گریجویشن کی ہو. اس سے آپ 28واں فیکٹر ہے انویسٹمنٹ کے گر جاننا، 28ویں نمبر پہ ہے. دوسرے لوگوں سے زیادہ انرجی ہونا 12واں فیکٹر ہے. اس طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں. لیکن میں کہہ رہا تھا کہ آپ نے کہا کہ مہنگائی، تو بات دیکھیے ابھی کرتے کرتے یہاں تک پہنچے ہیں، تو گوگل کہاں تک لے کے جائے گا بات؟ آپ کا کیا حال ہے جب آپ مہنگائی کے خلاف گوگل سے مدد مانگیں گے؟ تو مدد کے نام پہ کتنے لنکس آئیں گے؟ اربوں لنکس آئیں گے، اور اس میں سے پہلے 10 لنکس آپ دیکھ لیجئے، اس کے بعد پھر آپ 40واں لنک دیکھ لیجئے، پھر 50واں، پھر 75واں، پھر 90. تو جو بھی مسئلہ آپ کا ہوگا تو آپ اس کو اچھی طرح سے نبھا سکیں گے. آج میں صبح ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا، جو گمراہی کی پوسٹیں بھی آتی ہیں. ایک بندے نے پوسٹ لگائی کہ صحت اور ایمان کی سلامتی کے بعد امریکہ اور برطانیہ کا ویزا سب سے بڑی نعمت ہے. جسٹ امیجن. اور اس طرح کی باتیں آج کل آپ بہت دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ صحت اور ایمان کی سلامتی کے بعد
صحت اور ایمان کی سلامتی کے بعد امریکہ اور برطانیہ کی جو نیشنلٹی ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے. مجھے بتائیے کہ جب کوئی بندہ ایسا سوچتا ہے تو اس کا ایمان ہے؟ لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ ایئرپورٹ پہ اتریں گے تو درختوں سے پیسے گرنا شروع ہو جائیں گے. ناٹ اے بیڈ آئیڈیا. لیکن یوں سمجھنا کہ برطانیہ اور امریکہ کی نیشنلٹی سے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، یہ بیسیکلی ایمان کھو دینے کی بات ہے. کیا وہاں کوئی اور خدا ہے؟ کیا وہاں جا کے آپ کے کوئی پرزے بدل جائیں گے؟ اگر آپ یہاں بھی پاکستان میں اپنی زندگی بنانا چاہیں تو سینکڑوں لوگ ہیں جو آپ کے سامنے ارد گرد اپنی زندگی بناتے ہیں. اب دیکھیے کتنی فرینچائزز ہیں. میں پچھلے دنوں لاہور میں کچھ کام کے سلسلے میں مختلف علاقوں میں گیا تو میں کافی سالوں کے بعد لاہور میں گھوما تو میں نے بہت سارے ایسے برانڈز دیکھے، پاکستانی برانڈز، جن کی فرینچائزز جگہ جگہ آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے. کوئی بریانی کی فرینچائز ہے، کوئی اس طرح چھوٹی موٹی چیزوں کی، کپڑوں کی فرینچائزز، اور بہت سے کاروبار ہیں جن کی فرینچائزز ہوتی ہیں. اور وہ تھوڑے سے سرمایے کے ساتھ لوگ محنت کرتے ہیں اور اپنے جو مہنگائی کے مسئلے ہیں ان کو حل کر لیتے ہیں. اسی طرح نشے کی بیماری ہے. صرف 2 چیزیں چھوڑ دیں، آپ کے گھر سے نشے کی بیماری بستر باندھنا شروع کر دے گی. ایک، سہولت کاری چھوڑ دیں. دوسرا، پرووکنگ یعنی برا بلا کہنا چھوڑ دیں، یعنی غصہ کرنا، رنج کرنا اور کوئی نہ کوئی غیر متعلقہ باتیں کرنا. مجھے بتائیے کہ جب بندہ کوسنا شروع کرتا ہے اپنے مریض کو تو کہاں تک غیر متعلقہ وہ باتیں کرتا ہے؟ سوائے تعلقات کی خرابی سے اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. غیر متعلقہ باتیں. اگر آپ فیصلہ کر لیں کہ سنجیدگی کے ساتھ، رسپیکٹ کے ساتھ اور پیارے انداز میں پرواہ کرتے ہوئے اپنے مریض کی توجہ اس کی بیماری کی طرف دلا دیں اور پھر خاموش ہو جائیں، آنکھیں جھکا لیں، کسی اور کام میں مصروف ہو جائیں، تو اس سے کوئی نقصان ہو جائے گا؟ جب بھی ہم کسی کو لے کے بیٹھتے ہیں اس مسئلے پر بات کرنے کے لیے تو آخر کار شدید ناراضگی پیدا کر کے اٹھتے ہیں. پھر کئی دن آپس میں ڈیڈ لاک پیدا ہو جاتا ہے، کئی دن بات چیت کی نوبت نہیں آتی، چھونا تک مشکل ہو جاتا ہے، اپنے فیملی ممبرز کو پیار کرنا تک مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ نشے کی بیماری کو بڑھانے کا باعث بنتی ہے.